بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بلوچ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ایک مرتبہ پھر نیشنل پریس کلب کے باہر موجود ہوں اور میرے عقب خواتین دیکھ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ان کے پیاروں کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے یہاں پر ایک احتجاج کیا ہے نیشنل پریس کلب کے باہر، اور آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ بھی یہاں پر آئی تھیں، سمیدین صاحبہ بھی یہاں پر آئی تھیں، اور انہوں نے بلوچ مسنگ پرسن کے حوالے سے احتجاج کیا تھا۔ گو کہ اس کو 1 سال سے زائد عرصہ بیت گیا ہے۔ وہ جب یہاں پر آئی تھیں تو یک بستہ راتیں تھیں، ہوائیں تھیں، دن تھے، بارش تھے، یہاں پر اسی جگہ پر بیٹھے رہے تھے، اور ریاست سے، اداروں سے، حکومت سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں سنا جائے، ہماری بات سنی جائے، ہمارے پیاروں کو جو ہے بازیاب کرایا جائے، اگر کسی کے اوپر کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور قانونی راستہ اپنایا جائے۔ لیکن 1 مہینہ بیٹھنے کے باوجود بھی کوئی بات نہیں سنی گئی تھی، اور یہاں سے یہ مائیں بہنیں خالی ہاتھ یہاں سے روانہ ہوئی تھی۔ آج ایک مرتبہ پھر یہاں پر یہ احتجاج ہو رہا ہے، یہ مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں، پھر اپنے پیاروں کی تصویریں اور اس آس اور امید کے ساتھ آئی ہیں کہ ریاست ان کا ایک لیگل جو حق ہے احتجاج کا، اس کو تسلیم کرے گی اور ان سے بات کرے گی، انہیں انگیج کرے گی، ان کی باتیں سنے گی اور اپنی باتیں سنائے گی۔ لیکن کیا یہ ایسا ہو پائے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور یہاں پر کچھ خواتین ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی باتیں سنوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا لے کر پیغام لے کر آئیں، تو آپ میرے ساتھ رہیے۔ دیکھیں، جیسے کہ سب کو پتہ ہے، ہم ہر سال اپنا ایک ہی مطالبہ لے کر یہاں پاکستان کی کیپٹل سٹی میں پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں انہیں بازیاب کیا جائے۔ مگر اس دفعہ جو آوازیں پہلے آتی تھی، جیسے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ یا ہمارے دیگر ساتھی تھے، وہ یہاں موجود ہوا کرتے تھے، وہ یہی مطالبہ کرتے تھے ریاست سے۔ مگر آج انہی لوگوں کی تصاویریں ہمارے ہاتھ میں، اور ہم پریس کلب کے سامنے بیٹھ کر یہی فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈرشپ کے اوپر جو ہے آپ نے جھوٹے الزامات لگائیے، آپ خدا را ان جھوٹے الزامات کو جو ہے کورٹ میں ثابت کرے، آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ اگر انہوں نے جو ہے جرم کیا ہے، انہوں نے حق کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر بات کیا ہے، تو آپ ان کی جو ہے اس جرم کو کورٹ میں پیش کریں، نہ کہ انہیں پچھلے 3 مہینے سے آپ نے پہلے 3 MPO کے کیس میں انہیں زندان میں جو ہے اذیت دی، اور اب جو ہے جھوٹے FIRs کے اوپر، جھوٹے کیسز کے اوپر جو ہے آپ ان کو اذیت دے رہے ہیں۔ باقی مسنگ پرسنز کی فیملیز بھی یہاں موجود ہے، جو ہماری لیڈرشپ ہے جو آج گرفتار ہے، ان کی فیملیز بھی یہاں موجود ہے، اور ہم سب صرف ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ اور دیگر ہمارے جو ساتھی ہیں انہیں جو ہے بازیاب کیا جائے، ان پہ یہ جھوٹے الزامات کو ختم کیا جائے، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ سب سے بڑے جو جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں ان کے اوپر، کیونکہ پرامن سیاسی لوگ تھے، یہ ہمیشہ جو ہے ایک تحریک کو پرامن لے کے گئے، اور یہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نکلے تو ہم پرامن ہی جدوجہد کریں گے، کیونکہ حق کے لیے بات کرنا ہر شہری کا فرض ہے۔ مگر اس ریاست کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بلوچ حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو جواب میں جو ہے گولیاں ملتی ہیں۔ جیسے کہ ذیشان بلوچ کی ہم بات کریں، پچھلے سال وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھا یہیں پر، وہ اپنے والد کی بازیابی کا مطالبہ کر رہا تھا، مگر وہی ذیشان کو جواب میں صرف اتنا ملا کہ ان کو ایک رات جو ہے ٹارچر کیا گیا، اور صبح جو ہے 6 بجے کے ٹائم ان کی مسخ شدہ لاش کسی جو ہے جھاڑیوں سے ملی، ان کو جو ہے بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ تو ہم ریاست سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ مگر پھر بھی ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئی آس کے ساتھ، ہم تو سوچتے تھے کہ پچھلے سال جو ہمارے ساتھ رویہ ہوا اس کے بعد ہم اسلام آباد جو ہے اپنی امیدیں لے کر نہیں آئیں گے، مگر ایک دفعہ پھر ہم امید کر کے یہاں آئے کہ ہم جو ہے کیپٹل سٹی میں جا کر بیٹھیں، کیا پتہ یہاں ہمیں کوئی سننے والا ہو، ہماری لیڈرشپ کو رہا کیا جائے۔ اگر ان کی رہائی نہیں ہوگی تو ہم ایک بڑے ہمت و حوصلے کے ساتھ یہاں بیٹھے رہیں، جو ہے ہم پریس کانفرنس کریں گے، اس کے تھرو بھی ہم بتائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہماری جو ہے مطالبات پوری نہیں کیے، ہمارا مطالبات صرف سمپل سا ہے، ہماری لیڈرشپ کو رہا کیا جائے، لیڈرشپ کی رہائی ہمارا مطالبہ ہے۔
اگر اس میں ریاست 1 دن لگائے، 2 دن لگائے، 1 مہینے لگائے، 2 مہینے لگائے، یہ ریاست کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمیں کتنے دن یہاں بیٹھنے کے لیے برداشت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مارن صاحب کو گرفتار ہونے کل 130 دن ہو چکے ہیں، اور اب ان کے اوپر کیا الزامات لگائے تھے، کیس کی کیا بنیاد ہے؟ دیکھیے جھوٹی ایف آئی آرز کے اوپر انہیں گرفتار کیا گیا ہے، جھوٹی ایف آئی آرز کے اوپر انہیں گرفتار کیا گیا ہے کہ جو ہے جب دھرنوں میں پروٹیسٹ میں ہم جاتے ہیں تو پروٹیسٹ جیسے ہی ختم ہو جاتی ہے تو جو ہے انتظامیہ کی جانب سے ایک ایف آئی آر سامنے آ جاتی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہو یا دیگر ہمارے کارکن ہو، ان کے اوپر جو ایک فیک سا ایف آئی آر آ جاتا ہے کہ بھائی ان لوگوں نے ہمارے اوپر پتھراؤ کیا ہے، ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو ہے ہماری پولیس کانسٹیبلز کو جو انہوں نے مارا ہے، جبکہ دنیا کے سامنے یہ چیزیں دکھائی گئی ہے کہ پولیس کی جانب سے کس طرح ان کی بھاری نفری آ کر ہم پہ شیلنگ کرتی ہے، ہم پہ فائرنگ کرتی ہے۔ اگر آپ کوئٹہ کی بات کریں، کوئٹہ میں ہمارے جو ہے 2 چھوٹے بچے جو مظاہرین تھے ان کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد ریاست نے ان کی لاشیں بھی لاپتہ کر دی، تو ہم اس ریاست سے اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ابھی یہ فیصلہ ہوا کہ بلوچستان میں احتجاج یا سڑکیں بند نہیں کر رہی تھیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہمارا لاسٹ آپشن ہی یہی ہے کہ ہم سڑکیں بند کریں، کیونکہ ہم نے لیگل پروسیس اپنایا، ہم نے جو پٹیشنز دائر کی، ہم ہائی کورٹس میں گئے، ہم نے عدالتوں کی چکر کاٹے، ہمارا آخری جو ہے آپشن ہی روڈ رہتا ہے۔ تو اس کے بعد چاہے روٹ میں ہمیں آپ مارے، ہمیں آپ جو ہے زندان میں قید کریں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور آپشن ہی نہیں ہے۔ کوئی مطالبہ کریں گے وزیر اعظم سے، چیف جسٹس سے یا آگے چیف سے؟ ہمارا سمپل سا مطالبہ ہے، صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو رہا کریں اور بلوچ نسل کشی ختم کر دیں، ایک پرامن سی زندگی دے دیں ہمیں، کیونکہ ہماری تحریک ہمیشہ پرامن ہوئی ہے۔ اگر آپ آج ڈاکٹر مارنگ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو صرف ایک بیس پر بازیاب کروں گا کہ آپ جو ہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے بات نہ کریں، تو ہم یہی کہتے ہیں آپ ہمارے لوگوں کو نہ اٹھائیں۔ ڈاکٹر مارنگ کیا کوئی بھی اس چیز کے اوپر بات نہیں کرے گا، کیونکہ آپ جو ہے اپنا ظلم دکھاتے ہیں، آپ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، آپ ہمارے نوجوانوں کو سالوں سال قید کرتے ہیں، تو ہمارے پاس اور آپشن ہی نہیں رہتے۔ بار بار ایک ہی تقاضا کیا جاتا ہے۔ نہیں، دنیا بھر دیکھ رہی ہے کہ بی وائی سی ایک پرامن تحریک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں، انٹرنیشنل جو ہے ادارے دیکھ رہے ہیں، پاکستانی ادارے دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، یہاں تک بچہ سمجھتا ہے کہ بی وائی سی ایک پرامن تحریک ہے، اور بی وائی سی ہر ہمیشہ سے پرامن ہوگا، چاہے وہ ریاست اس کو کسی بھی طریقے کی جو ہے ان پر جھوٹے الزامات لگائیں۔ علیکم، میرا نام معصومہ بلوچ ہے اور میں لاپتہ جانزی بلوچ کی بیٹی ہوں۔ میرے والد کو پچھلے 10 سالوں سے لاپتہ کیا ہے، اور میں اس وقت 3 مہینے کی تھی جب میرے والد کو لاپتہ کیا تھا۔ اب میں 10 سال کی ہوں، اور ہم ایک بار پہلے اسلام آباد آئے تھے، اس وقت ہمیں مارا پیٹا اور ہمیں جیل میں بند کیا، اور ہم ابھی پھر آئے ہیں ریاست کو دکھانے کے لیے کہ آپ نے ہمیں ایک بار پہلے مارا اور ہم اب پھر آئے ہیں، ہم ادھر پھر پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم آپ کو یہ چیز دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم نہیں ڈرے تھے اس بار، اور اس بار بھی انشاءاللہ نہیں ڈریں گے۔ ڈاکٹر مارنگ ہماری آواز تھی اور اب ہمیں ڈاکٹر مارنگ کی آواز بننی ہے۔ ہم لوگ پہلے پروٹیسٹ کرتے تھے، صرف ہمیں اس وقت نہیں مارتے تھے، نہیں پیٹتے تھے، مگر اب ہمیں مارتے ہیں، ہمیں زندانوں میں بند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مارنگ ہمارے لیے آواز اٹھاتی تھی، مگر ڈاکٹر مارنگ کو جیل میں بند کیا۔ ڈاکٹر مارنگ کی کیا گناہ تھی؟ وہ صرف ایک بلوچ تھی اور وہ ہماری درد اٹھاتی تھی، وہ ہماری درد کی غمخوار تھی، مگر اسے بھی آپ لوگوں نے جیل میں بند کیا، اسے بھی وہ کیا ہے۔ پہلے ڈاکٹر مارنگ کو عدہ جیل میں بند کیا اور 3 مہینے کے بعد اسے عدالت میں لایا تھا، اور اس کے بعد انہیں 10 دن کی مہلت دی تھی کہ انہیں بازیاب کریں گے۔ اب انہیں بازیاب کریں نا، 10 دن کی آپ نے مہلت دی تھی، اب کریں نا انہیں بازیاب۔ السلام علیکم، میرا نام سیرت بلوچ ہے، میں لاپتہ مہر گل مریخ کی بیٹی۔ میرے والد مہر گل مریخ کو 10 سال ہو رہے ہیں وہ لاپتہ ہے۔ 10 سالوں میں ان روڈوں پر اپنی پوری زندگی ادھر گزاری ہوں۔ میں اس ریاست کی بیٹی جیسی ہوں، مگر انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کی بیٹی کو تنگ کر رہے ہیں۔ اب میرے والد کا گناہ کیا ہے؟ میرے والد کا گناہ یہ ہے کہ وہ بلوچ ہیں،
میں ہر جگہ میں گئی. ہم لوگ کراچی گئے, ہم لوگ اسلام آباد, یہ ہم لوگوں کا دوسرا بار ہے ہم لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں. میرے والد کو بھی لاپتہ کیا گیا, مارنگ کو بھی لاپتہ کیا گیا. مارنگ کا کیا گناہ ہے؟ ان کا ثبوت ہمیں دے. ثبوت اس لیے نہیں دے رہے ہو کہ تم لوگ کے پاس ثبوت ہے ہی نہیں. ویسے ہمارے لوگوں کو لاپتہ کیا ہوا ہے. تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تم لوگ 10 سالوں 20 سالوں میں ہم لوگوں کو لاپتہ کرتے ہو, پھر ہمیں دہشت گرد کہتے ہو. ہمارے ہاتھ سے پین سیل کر میرے والد کی فوٹو تھما دیا. اب ہم مجھے دہشت گرد کہہ رہے ہو. ایسے ہوتے جو ہم لوگ اپنے شوق سے یہاں پر روڈوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم لوگوں کی مجبوری ہے. میرے والد سمیت تمام بلوچستان کو بازیاب کرنے میں میری مدد کریں, میری آواز بنے اور میری آواز بلند کریں. اس سیاست کو لگتی ہے کہ ہم لوگوں کو 2-4 لاکھ تھے, ہم لوگ مانیں گے, ہم لوگ اپنے لوگوں کو نہیں بھولیں گے. تم یہ 2-4 لاکھ اپنے منہ پر مارو. ہم لوگوں کے لوگ ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے. تم لوگوں کی طرح نہیں. تم لوگ ہر کسی کو لے جاؤ, جیل میں بند کرو اور اسے مارو, پھر پھینک دو. اس کے لاشوں کو بھی ہمیں نہیں دو. آپ لوگوں کی طرح ہم لوگ نہیں ہیں. تھینک کنا ماری 12 سال لیتن لاپتہ ہے. پاکستان نہ خفیہ ایجنسی او دلا پتہ کریں کنا ایڈنا مارو آوارس سرے ہوتی لاپتہ کری. پنچمی کو سال لٹی کنا ایڈنا مارے ریا کریں کنا مرد اسکان ہوتی تو بندی. مٹا خان مری ہمارا شور ہے, ابھی اس کے 6 سال ہو گیا لاپتہ ہے. ہم چاپا کونا سے چاپا لگایا تھا. 2 بار ہو گیا ہم اسلام آباد سے پہنچ گیا تھا, کوئی اس کا حال وال نہیں ہے. ہم عدالتوں میں گیا تھا, ہم وڈیرا کے ساتھ گیا تھا, نوابوں کے ساتھ گیا تھا, کوئی ہمارا بندہ کو حال وال نہیں ہے. ہمارا 3 بچے ہیں, اس کا بہت چھوٹا بچے ہے. اس کا پڑھائی بھی ضائع ہو رہا ہے. وہ اپنا ابو کے لیے بہت پریشان ہے. ڈاکٹر مارنگ میرا بہن, وہ اپنا بھائی کے لیے آواز اٹھا دیا تھا, اس کو بھی ابھی گرفتار کیا تھا. ہم سب 2 بار یہاں پہ پہنچ گیا تھا. مہربانی کرو, وہ قصوردار ہے, اس کے عدالتوں میں پیش کرو. میرا چھوٹا بچے ہیں, ہم اپیل کرتے ہیں میرا بندہ بازیاب کرو.